کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کے سامنے سرخیوں میں گئے بغیر آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی مشترکہ قربانی کے لیے نمبر دیا جا چکا ہے، جو احباب اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اس پر جو ہے واٹس اپ کریں، بہت کم دن رہ گئے ہیں، ترتیب بنوانا پڑتا ہے۔ 9482812868 پر آپ جو ہے میسیج کر سکتے ہیں اور تفصیلات لے سکتے ہیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے میں آپ کو آج لے چلوں گا ایک خاتون اپنی ماں پر جس طرح سے ٹارچر کیا گیا ہے، جو ظلم و ستم ہوا ہے، موب لنچنگ ہوئی ہے، کس طرح اس کی ماں کو مارا گیا تھا، اس کو جو ہے میڈیا کے سامنے بیان دے رہی ہے۔ بہار میں پیش آنے والا یہ معاملہ ہے کہ کس طرح سے خواتین کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک مسلم ٹیچر کی بیٹی جو ہے یہ اس وقت بیان دے رہی ہے میڈیا کے سامنے کہ کیا اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ آپ بھی اندازہ لگائیں اور بہار حکومت سے کہیں کہ آدھار پور میں جو معاملہ پیش آیا ہے بہار کے، ان بچیوں کو، ان خواتین کو انصاف دلایا جائے۔ آپ اس کو تھوڑا سا سنیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ صاحب کے راستے میں گز بھوگ کر کے مارا گیا، اس سے نہیں ہوا تو میری ماں کو پھانسی لگا کر کے، اس سے نہیں ہوا تو گلا گھوٹا، اس سے نہیں ہوا تو دانت کاٹ کاٹ کر پورے باڈی میں بلیک بلیک کر دیا، اس سے نہیں ہوا جب میری امی نہیں جان نکل رہا تھا تو پانی میں لے جا کر کے گوت گوت کر کے مار دیا، پھر جب میری امی مر گئی اس کو مرت سمجھ کے چھوڑ دیا، میری دونوں بہن کو بھی مار کر کے۔ ناظرین آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موب لنچنگ میں ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ٹیچر تھی۔ آدھار پور جو بہار کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ معاملہ پیش آیا، لیکن کوئی ان کو جو ہے انصاف دلانے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے۔ یہاں کی حکومت اور پولیس انتظامیہ پہ ضروری ہے کہ ان خواتین کے ساتھ جو ظلم و ناانصافی ہوئی ہے اس سلسلے میں جو ہے سنجیدگی سے لیا جائے۔ آئیے ناظرین گرامی، روبیکا لیاقت ایک مکروہ ترین چہرہ ہے میڈیا کا، آپ جانتے ہیں، چلانے لگتی ہے، اپنے دھرم کے بارے میں بولنے لگتی ہے، نہ جانے کیا کیا، سب آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو خوب ٹرول کیا گیا۔ ایک ویڈیو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے روبیکا نے، آپ کو تو معلوم ہے اگلے سال اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست میں تمام سیاسی جماعتیں بینرز اور پوسٹروں کے ساتھ ایک سیاسی ہنگامہ برپا ہے۔ تقریباً ہر ووٹر کو راغب کرنے میں کوئی بھی پارٹی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ حکمراں بی جے پی اور مرکزی حزب اختلاف کی پارٹی کے مابین الفاظ کی جنگ لگاتار جاری ہے۔ ادھر اتر پردیش میں تو جو ہے دہشت گردوں کے نام پر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں پر گرفتار کرنے کے بعد ماحول گرمانے کی کوشش ہو رہی تھی، اب پاکستان کو بھی داخل کر دیا گیا۔ اب یہاں کے الیکشن میں پاکستان کو داخل کرنے والی روبیکا لیاقت ہے۔ اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اسی ویڈیو کو ہندی نیوز چینل اے بی پی نیوز کے اینکر روبیکا لیاقت نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا، اور وائرل ویڈیو میں سماجوادی پارٹی کے کچھ کارکن احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کی یہ کارکردگی مہنگائی، بدعنوانی اور انتشار جیسے معاملات پر تھی، لیکن اس مظاہرے کے دوران کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر پاکستان زندہ باد کے نعرے کرنے لگے، اس طرح کہا جا رہا ہے۔ اس وائرل ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اینکر روبیکا لیاقت نے جمعرات یعنی 15 جولائی کو اپنے ٹویٹ میں لکھا، آگرہ میں سماجوادی پارٹی کے مظاہرے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے، احتجاج میٹروپولیٹن کے صدر واجد نثار کی سربراہی میں جاری تھا، اب کہو کہ پاکستان میں کس نے داخلہ لیا ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے روبیکا لیاقت نے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا۔ اب اس ویڈیو میں جو لگائے گئے نعرے ہیں اس کو کیا زبردستی اٹیچ کیا گیا تھا اور بیک وائس میں لایا گیا تھا، اس کی کوئی چھان بھی نہیں۔ جو ویڈیو ملا اس کو اٹھا کر کے روبیکا نے شیئر کر دیا۔
تو اس ٹویٹ سے روبیکا لیاقت سوشل میڈیا صارفین کے ساتھ ساتھ سماجوادی پارٹی کے رہنماؤں کے نشانے پر آ گئی اور خوب تنقید ہونے لگی. لوگوں نے اینکر پر تنقید کرنا شروع کر دیا. جمعہ کی صبح سے ہی مائکرو بلاگنگ سائٹ پر جو ہے روبیکا معافی مانگو جیسا ٹرینڈ کر رہا تھا. سماجوادی پارٹی کے رہنما ادویر سنگھ نے لیاقت کی اس ٹویٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ABP نیوز کے اینکر کو بھی نشانہ بنایا. روبیکا کو جواب دیتے ہوئے سنگھ نے لکھا, آپ کو تحقیقات کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا BJP صرف الزامات لگا کر چاپلوسی کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ ماحول کو خراب کرنے والے سنگی فساد کرنے والوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہیں؟ یہ سوال کرتے ہوئے روبیکا لیاقت کو سنگی سے بھی زیادہ خطرناک وائرس قرار دیا, کیونکہ وہ خود کو تم جیسا منصفانہ نہیں کہتے ہیں. سنگی والے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے ہوئے مختلف لوگوں نے جو ہے روبیکا لیاقت کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا. بغیر کسی تحقیق کے ایک ویڈیو کو شیئر کر کے پاکستان کو آخر UP کے الیکشن میں کس نے داخلہ دیا, یہ کہتے ہوئے جو ہے ایک مرتبہ پھر یہ بنا ہے براہ نام اس کا لیاقت ہے. یہ لیاقت اس میں کچھ بھی ہے نہیں ہے, یہ تو صرف ایک چاپلوس اینکر ہے. آپ لوگ جانتے ہی ہیں, اس میں زیادہ تحقیقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے اس کو خوب گالیاں کھانی پڑی, اور جو ٹرینڈ ہوا معافی مانگو وہ جو ہے روبیکا لیاقت کے لیے درد سر بن گیا. آئیے ناظرین گرامی, میں آپ کو لے چلوں MP. بچے کو بچانے کے چکر میں 30 افراد کنویں میں گر گئے اور 4 کی موت ہوئی ہے, اور ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے. جی ہاں, مدھیہ پردیش MP کی راجدھانی بھوپال سے 120 کلومیٹر دور واقع ودیشا ضلع کے گنج بسودا میں جمعرات کی شام میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا. یہاں کے لال پٹھار گاؤں میں کنویں میں بچے کے گرنے کے بعد اسے باہر نکالنے کے لیے پہنچنے والی بھیڑ کی وجہ سے کنویں کا سیمنٹ کا سلیب ٹوٹ گیا اور 30 سے زائد افراد اندر جا گرے. ظاہر سی بات ہے کہ آج تک کی رپورٹ کے مطابق NDRF, SDRF اور مقامی انتظامیہ کی ٹیم کے ریسکیو آپریشن چلائے جانے کے بعد سے اب تک قریب 19 افراد کو باہر نکال لیا گیا. کئی افراد تاحال لاپتہ ہیں, جبکہ 4 کی موت ہو چکی ہے اور ان کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اس واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا. تو ناظرین گرامی, آپ اندازہ لگائیں, ایک بچے کو بچانے کے چکر میں یہ لوگ چلے گئے, موت کس طرح آ کر کے آپ کو گھیر لیتی ہے آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. سیمنٹ کھسکی اور سب کے سب ڈوبنے لگے. کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا, کچھ ابھی تک لاپتہ ہے, اور کچھ کی موت بھی ہو چکی ہے. یہ حالات ہے MP کے ایک علاقے کی. ناظرین گرامی, آئیے, رام مندر ٹرسٹ کی خریدی گئی مزید ایک زمین پر تنازع ہو چکا ہے اور عدالت نے چمپت رائے کو اس وقت نوٹس بھی بھیجا ہے. شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ ایک بار پھر زمین خریداری کو لے کر تنازعات کا شکار ہو گیا. نیا معاملہ رام مندر احاطے سے ملحق قدیم فقیر رام مندر کا ہے. اس مندر اور اس کی زمین کو رام مندر ٹرسٹ نے 27 مارچ 2021 کو خریدا تھا. اس ملکیت کو خریدنے کے بعد سے تنازع شروع ہو چکا ہے. یہ معاملہ فیض آباد سول جج سینئر ڈویژن کورٹ تک پہنچ گیا ہے. عدالت نے ملکیت کو فروخت کرنے والے رگھوور شرن اور رام مندر ٹرسٹ کے سیکریٹری چمپت رائے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے. اس تعلق سے ایک نیوز پر, ایک ویب سائٹ پر شائع خبر کے مطابق اس میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ مقدمہ وراجمان بھگوان اور ان کے نزدیکی دوست سنتوش اور سوامی اوے مکتیشور آنند کی طرف سے داخل کیا گیا ہے. اس میں نہ صرف اس ملکیت کو فروخت کرنے والے رگھوور شرن کی ملکیت کے اختیار کو چیلنج پیش کیا گیا, بلکہ زمین کی رجسٹری رد کرنے, ملک بھر میں مندر کی زمین پر ریسیور مقرر کرنے, مندر کو نقصان نہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ مندر میں بھگوان کو روزانہ بھوگراگ جاری رکھنے کی بات کہی گئی ہے. تو ناظرین گرامی, مندر بننے سے پہلے اس کی کئی ساری زمین اس وقت جو ہے بہت زیادہ تنازع کا شکار ہو رہی ہیں. اندرونی سطح پر بہت ہی خطرناک خانہ جنگی ہے. باہر میڈیا میں کچھ دکھانے کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس کی سرپرستی میں سب کچھ چل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اندر کی خانہ جنگی باہر لائے بغیر اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اندر ہی دبا کر کے لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے شرمندگی سے بچ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اندرونی سطح پر بہت ہی زیادہ حالت خراب ہو چکے ہیں. ناظرین گرامی, آئیے ایک اور خبر آئی ہے. آبادی پر کنٹرول کی خبریں تو آپ سن ہی رہے ہیں, اور اس پر تو سب سے زیادہ سنگھ پریوار اور BJP بہت زیادہ بول بھی رہی ہے اور اتاولی ہو رہی ہے. حقیقت کیا ہے, اتر پردیش کی یوگی حکومت آبادی کنٹرول کے نام پر ایک متنازع قانون لانے جا رہی ہے, جس کے تحت 2 سے زیادہ بچوں والے افراد کو مقامی بلدیاتی انتخابات لڑنے, پروموشن اور سرکاری چھوٹ پر روک لگا دی جائے گی. حالانکہ اس بنیاد پر صوبے کے BJP MLA کا جائزہ لیا جائے گا تو ان کے 50% رہنما اس کسوٹی پر کھڑے نہیں اتر پائیں گے. جی ہاں, دی ٹائمز آف انڈیا نے اس کی مکمل رپورٹ شائع کی ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں دی وائر کے حوالے سے کہ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اتر پردیش اسمبلی کی جانب سے مہیا کرائی گئی جانکاری کے مطابق 304 BJP MLA سمیت 397 MLA جن کی جانکاری ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے, اس میں 152 BJP MLA کے 3 یا اس سے زیادہ بچے ہیں. اس میں سے ایک MLA کے 8 بچے ہیں جو کہ اس فہرست میں سب سے زیادہ ہے.
वहीं एक दूसरे एमएलए के 7 बच्चे हैं, उनके अलावा 8 एमएलए के 6 बच्चे, जबकि 15 एमएलए के 5-5 बच्चे हैं। इसी तरह सूबे में बीजेपी के 44 एमएलए के 4 बच्चे और 83 एमएलए के 3 बच्चे हैं। अगर योगी सरकार की मुजव्वज़ा आबादी कानून को उन पर लागू किया जाता है तो ये तमाम के तमाम नाअहल साबित होंगे। वहीं लोकसभा के नज़रिए से एक तजाद ये है कि भोजपुरी फिल्म अदाकार और बीजेपी एमपी रवि कृष्ण को आबादी कंट्रोल कानून 2019 को पेश करने के लिए मुंतखब किया गया, जबकि खुद उनके 4 बच्चे हैं। जो कानून 2019 को पेश करने के लिए जिस शख्स को मुंतखब किया गया है उसके खुद के 4 बच्चे हैं। वैसे प्राइवेट मेंबर बिल है और इख्तिदार की हिमायत के बगैर इसको पास नहीं कराया जा सकेगा। यूपी की तरह ही रवि किशन का बिल भी 2 से ज़्यादा बच्चे वाले अफराद को तमाम सहूलियत से महरूम करने का एहतिमाम किया गया है। ख़ास बात यह है कि लोकसभा वेबसाइट के मुताबिक 168 मौजूदा एमपी, जिसमें से 105 बीजेपी के हैं, उनके 3 या उससे भी ज़्यादा बच्चे हैं। पिछले साल दिसंबर में एक अर्जी के जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आबादी कंट्रोल के मुख्तलिफ तरीक़े अपनाने की वजह से हिंदुस्तान 2.1 फर्टिलिटी यानी तौलीदी ज़रक़ेज़ी की शरह हासिल करने के दहाने पर है। मरकज़ ने कहा था कि चीन जैसा आबादी कंट्रोल कानून को अपनाना सही साबित नहीं होगा। भाई अब नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है। जो लोग जिस कानून को लाना चाह रहे हैं उनके घर के हालात क्या हैं आप लोगों ने जान लिया है। अगर इस तरह से ये कंट्रोल आबादी का अगर इस तरह से चीज़ें लाते हैं और उसके शराइत और उसके कवानीन लागू होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने भी एमएलए होंगे वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं होंगे, उनको इस्तीफ़ा देना होगा। जो एमपी होंगे वो भी वापस बिस्तरा लपेट करके घर जाना पड़ेगा। इस तरह के अगर कोई चीज़ आती है, हाँ अलबत्ता ये कि उसमें इस्तिस्ना ना किया जाए। जाहिर सी बात है कि ये लोग कानून बनाते हैं, उसमें मुमकिन है कि कोई इस्तिस्नाई चीज़ रख दी जाए। बहरकैफ ये हालात हैं, घर का हालत जानते नहीं हैं, बाहर का बोलना शुरू कर देते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूँ हिजाब के सिलसिले में। यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत के मुताबिक कंपनियां ख़वातीन मुलाजिमीन के कुछ सूरतों में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद कर सकती हैं। यूरोपीय यूनियन की एक आला अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कंपनियां अपने मुलाजिमीन को काम की जगह पर ज़ाहिरी अलामत के तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या नज़रियाती अलामत के इस्तेमाल से रोक सकती हैं। लक्समबर्ग में कायम इस ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में यूरोपीय यूनियन के तमाम 27 रुकन ममालिक से कहा है कि वे खुद तय करें कि उनके मुल्क में मौजूद कंपनियों में इस पाबंदी की इतलाक़ की किस हद तक ज़रूरत है। अदालती फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि कंपनियों की जानिब से किसी भी फ़ैसले से पहले मुलाजिमीन के हुकूक़ और आज़ादी मजहब का ख्याल रखते हुए मुल्की कानून साजी को भी मद्देनज़र रखा जाए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केस यूरोपीय अदालत में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन की तरफ से पेश किया गया था, जिन्हें दफ्तर में स्कार्फ पहनने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। यूरोप में कई सालों से ख़वातीन की स्कार्फ हिजाब पहनने पर तनाज़ात जारी हैं और अभी तक लगातार जारी हैं। बहुत सारे ममालिक में पाबंदियाँ भी आयद हैं तो बाज़ जगहों पे जो है बाकायदा उसकी जो है छूट दे गई है। इससे कबल 2017 में भी इसी अदालत ने स्कार्फ पहनने का इख्तियार कंपनियों को देते हुए मुस्लिम ख़वातीन मुलाजिमीन के कुछ सूरतों में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद की थी, जिस पर मुसलमानों की जानिब से शदीद तनकीद की गई थी। अब एक मरतबा फिर यह मसला जो है सामने लाने की कोशिश होने के बाद यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने खुद कंपनियों को इख्तियार दे दिया है कि जो है वो उस पर जो भी फ़ैसला ले वो अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और ये है कि आजकल हादिसात, वो चाहे जहाज़ को लेकर के हो या फिर बर्फ़ानी तूदे खिसकना हो या बहुत सारे अलग अलग तरह से या आग हादिसात हों, सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ दुनिया के इलाक़ों में पेश आती हैं, आपके सामने रखते हैं। अब ख़बर आ रही है रूस से कि रूस का 13 अफराद पर मुश्तमिल जहाज़ बर्फ़ानी इलाक़े साइबेरिया में इस वक्त लापता हो चुका है। रूस का एक जहाज़ बर्फ़ानी इलाके साइबेरिया में जुम्मा के रोज़ यानी आज के दिन लापता हुआ। जहाज़ की सलाहियत 28 मुसाफिरों की है, ताहम इस पर 13 अफराद सवार थे। कुछ मीडिया रिपोर्टों में जहाज़ पर सवार अफराद की तादाद 17 बताई जा रही है। अभी तक ये जहाज़ नहीं मिला है, जिसकी वजह से रशिया में इस वक्त जो है ये ख़बर ने हलचल मचाया है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات